الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیہ قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. اس کا لیول 4 ہے اور سبق نمبر 8 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 20 کو مکمل کریں گے. پارہ نمبر 20 کے صفحہ نمبر 16 سے لے کر 20 تک انشاءاللہ پڑھیں گے. آخری جو 5 صفحات ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح سورۃ العنکبوت کو ہم شروع کریں گے، اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 44 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. سورۃ العنکبوت کا ہم تعارف پڑھتے ہیں، نام اور وجہ تسمیہ. سورۃ العنکبوت جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کی آیات کی جو تعداد ہے وہ 69 ہے. سورت کا نام آیت نمبر 41 کی مناسبت سے العنکبوت رکھا گیا. اس کے موضوعات کی طرف ہم آتے ہیں. شروع کی جو پہلی جو 7 آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کو مختلف آزمائشوں کے ذریعے امتحان لینا اس کا تذکرہ ہے. اس طرح آیت نمبر 8 اور 9 میں والدین کے ساتھ احسان کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آیت نمبر 10 سے 13 میں منافقین اور کفار کے دھوکے کا ذکر ہے. آیت نمبر 14 سے 40 میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، جیسے نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان انبیاء کا ذکر ہے. اور آیت نمبر 41 سے 69 تک مندرجہ ذیل موضوعات کا تذکرہ ہے. نمبر 1، اللہ کے علاوہ اولیاء بنانے والوں کی مثال. اہل کتاب سے مجادلہ، مباحثہ، بحث و مباحثہ، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اس طرح مومنین کو ہجرت کا حکم دیا گیا اور صبر کرنے والوں کی فضیلت اس کا بیان ہے. مشرکین کا قدرت الہی کا اعتراف، دنیا کی حقیقت اور مشرکین کا انکار اس کا بیان ہے، اور اس طرح کفار کی سزا اور مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے. بارک اللہ فیکم. تو ہم سورت کو ہم شروع کرتے ہیں. پہلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. تو یہ حروف مقطعات ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اللہ اعلم بمرادھا و بمعانیھا. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان کا معنی مراد کیا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا یہ جو حمزہ استفہامیہ ہے، استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے ہے. کیا حسیبہ گمان کیا، الناس لوگوں نے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان یہ کہ یترکو کہ وہ ترک کر دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، اس بات پہ کہ ان یہ کہ یقول وہ کہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم اور وہ لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یعنی لوگوں نے کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پہ. آمنا اگر وہ کہہ دیں ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، بس اب ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو فتنوں میں یعنی آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا، آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ نہیں. تو جواب یہ کیا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا تاکہ کھرے اور کھوٹے کی جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، ان کے درمیان فرق واضح ہو جائے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون مومن ہے، کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون منافق ہے. تو ایمان کے بعد آزمائش ایک شرط ہے. جب بھی ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. جیسے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی سے. کس چیز کی؟ پھلوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے اور مالوں کی کمی سے. اور پھر فرمایا کہ جو صبر کریں گے وہ بشر الصابرین، ان کو خوشخبری دے دیجیے. آیت نمبر 3 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں، جو پہلے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا کہ ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً اور البتہ تحقیق، فتننا ہم نے آزمایا، ہم نے آزمائش کی. کن لوگوں کی؟ الذین ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے والوں کی
ہم نے آزمائش کی، ہم نے ان کو آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ہر صورت جو ہے وہ جان لے گا. علم یعلم سے ہے، فاپس لَيَعْلَمَنَّ، سرور اللہ تعالیٰ جان لے گا. اللہ جان لے گا کن لوگوں کو؟ الذین، ان لوگوں کو، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، جو اپنے ایمان کے اندر سچے ہیں، جو ایمان میں سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضرور جان لے گا. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا کاذبین کو بھی، جو جھوٹے ہیں، جو اپنے ایمان کے اندر جھوٹے ہیں، جو منافق ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو جان لے گا. تو کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ماضی کا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ کو حال کا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. تو یہاں علم سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا. یہ وہ علم ہے کہ جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہر کر دے گا. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، آیت نمبر 4. اس میں دیکھیے برائی کرنے والوں کی غلط فہمی کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ جو ہے ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بڑا ہی برا فیصلہ جو وہی کرتے ہیں. ام یا حسیبہ، گمان کر لیا، الذین، ان لوگوں نے، کون سے لوگ؟ کہ یعملون، جو کرتے ہیں، السیئاتی، برے اعمال، برے کام، سیئات، سیئت ان کی جمع ہے. کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو لوگ برے اعمال کرتے رہتے ہیں، جو سیئات کرتے ہیں، برائیاں کرتے رہتے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان یسبقون، ان یہ کہ یسبقون، کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے. دیکھیے سبق یسبقو کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا. اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، سابق جو ہم کہتے ہیں، سابقہ کوئی چیز، ٹھیک ہے، مطلب جو پہلے گزرا ہوا تو اس کو ہم سابق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ عربی سے آیا ہے یہ لفظ. تو سبقہ وہ آگے نکل گیا، یسبق وہ آگے نکلتا ہے، یہ آگے نکلے گا. تو مراد کیا ہے کہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں یا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان یسبقون، کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ مراد یہ کہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، ہمارے عذاب سے، ہماری پکڑ ان پہ نہیں آئے گی، ہماری گرفت سے بچ جائیں گے. نہیں، بلکہ ہم تو ان پہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں، ہماری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ ساء، بڑا ہی برا ہے، ما، جو یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. حکم یحکم سے مراد ہوتا ہے فیصلہ کرنا کسی چیز کا، حکم. تو اللہ نے فرمایا کہ بڑا ہی برا ہے ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. کس چیز کا وہ فیصلہ کرتے ہیں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا برا گمان رکھتے ہیں کہ وہ نافرمانی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ بھی جائیں گے. تو بڑا ہی برا گمان ہے ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. آیت نمبر 5. من کان یرجو لقاء اللہ، آخرت کا بیان اس آیت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کے 2 نام، ان کا تذکرہ ہے السمیع اور العلیم کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب سننے والا ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے. فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو بھی جو ہے وہ امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی لقاء کی، جو بھی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی لقاء کی، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، جو بھی امید رکھتا ہے، تو اسے یہ جو ہے جان لینا چاہیے کہ فَإِنَّ، یقیناً، اجل اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقرر وقت ہے. تو اجل، اللہ تعالیٰ، اجل اللہ، اللہ تعالیٰ کی اجل، مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا وہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا وقت، یعنی قیامت کا وقت. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، لَآتٍ، یقیناً وہ آ کر رہنے والا ہے. تو اتا یاتی سے آتن کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اور لام جو ہے تاکید کا ہے. تو لآتن یعنی ضرور آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقرر وقت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، لآتن، وہ ضرور آ کر رہنے والا ہے. تو ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہو کہ جس کے لیے وہ انتظار کرتا ہے، جس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وہ انتظار کرتا ہے، جس اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، جس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کے اندر محنت کرتا ہے، وہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو
حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو مقرر وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقرر جو وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے قیامت کے آنے کا، تو وہ آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی السمیع، ہر بات کو سننے والا، العلیم، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر تمہارے فعل کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جو کچھ بھی تم باتیں کرتے ہو، جو کچھ بھی تم بولتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے۔ تو دوسرا صفحہ اس کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 397 ہے، پارہ 20 ہے، اور اس پہ آیات جو ہیں آیات جو ہیں 6 سے لے کر 13 تک ہیں، اور اس صفحے کو مختلف اشارات اور آگے موضوعات میں تقسیم کیا گیا، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ صفحہ پہلے موضوع اس کے اشارے کی طرف ہم آتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہے کہ کوشش کرنا اپنے لیے بہتر ہے۔ جو بھی انسان جو ہے دیکھیے اس دنیا کے اندر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے اس میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ومن جاہد، اللہ نے فرمایا آیت نمبر 6 سورۃ العنکبوت، ومن، اور جو شخص جاہد جو جہاد کرتا ہے، فانما، پس انما، بس یعنی کہ بات تو اتنی ہے کہ یجاہد، وہ جہاد کرتا ہے، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، اس کا جو جہاد ہے اس کو ہی کام آئے گا، اس کے اپنے نفس کو ہی اس سے فائدہ ہوگا۔ تو ساری کی ساری دنیا اگر متقی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر سارے کے سارے انسان گناہگار ترین انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے کیا غنی ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بالکل بے نیاز ہے۔ تو جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی جہاد کرتا ہے، اس کا جو فائدہ ہے اس کو ہی ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے اور لاپرواہ ہے۔ آیت نمبر 7، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے، والذین، اور الذین، جو لوگ، آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو کیسا بدلہ دیں گے؟ ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ فرمایا لنکفرن، ہم ضرور دور کر دیں گے، مٹا دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی سیئات، ان کے گناہ، ان کی بدائیاں، ہم ان کے گناہ ان سے مٹا دیں گے، ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، اور انہیں کیا دیں گے؟ ان کو بہترین جزا دیں گے۔ کیسی جزا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور یقیناً ضرور ہم ان کو جزا دیں گے، احسن، بہترین جزا، الذی، کہ اس عمل کی جزا، کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دے گا، اور ان کے ان اعمال کی ان کو بہترین جزا دے گا، بہترین بدلے ان کے اعمال کی ان کو دے گا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے، اس سے شرک کی مذمت ہے، اطاعت نہ کرنے کا حکم۔ اگر والدین جو ہے شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں ایک انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان کی اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح ہر نافرمانی کے کام میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا، اور وصینا، ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکیدی حکم دیا، کس کو؟ الانسان، انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، انتہائی تاکیدی حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ حسن سلوک کا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ بہترین اعمال میں سے ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اور ان کو اذیت اور ان کو تکلیف نہ دی جائے، حتیٰ کہ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک ان کو نہ کہا جائے۔ پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، وَإِن، اور اگر، جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کریں تیرے ساتھ، کا تیرے ساتھ، اگر وہ تیرے ساتھ کوشش کریں، نہیں تجھ پہ زور دیں، کس چیز کے بارے میں؟ لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم،
وہ اس چیز کو شریک ٹھہرائے تو کہ لیسا نہیں ہے لکا تیرے لیے بھی اس کا اس شریک کا علم کو علم، فلا پس نہ تطعہما تو ان کی اطاعت کر، ان کا کہنا مت مان، فلا تطعہما ان کی اطاعت نہیں کرنا، یعنی اگر والدین، اے انسان اگر والدین تجھ پہ وہ ان جاہدا کا، دیکھیے جاہدا اس ایک نے کوشش کی یا جہاد کیا، تو جاہدا ان دونوں نے، تو مثنیٰ کا صیغہ تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ ان جاہدا کا اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں، وہ کوشش کریں لی تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے کہ جسے تیرے پاس علم ہی نہیں ہے اس کا، ایسی چیز کو شریک ٹھہرانے کا کہیں کہ جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، فلا تطعہما تو تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی فرمانبرداری اس معاملے میں نہیں کرنی۔ اسی طرح اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک کا اگر والدین حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اسی طرح اگر کوئی بھی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نیچے لکھی بھی ہوئی ہے، لا طاعت فی معصیہ انما الطاعت فی المعروف، کہ لا طاعت فی معصیہ، معصیت کے اندر کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر زیادہ وضاحت ہے کہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے خدا کی معصیت میں، خالق کی معصیت میں جو ہے مخلوق کی کسی بھی قسم کی کوئی اطاعت نہیں ہے، کہ انسان مخلوق کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سر انجام دے دے، یہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا انما الطاعت فی المعروف، اطاعت تو معروف میں کی جائے گی، نیکی کے کام میں کی جائے گی، اس کام میں کی جائے گی کہ جو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ الی مرجعکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الی مرجعکم، کہ تمہارا جو ہے وہ لوٹنا میری طرف ہی ہے، تم سارے کے سارے میری طرف ہی لوٹنے والے ہو۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، پس اُنَبِّئُ میں بتا دوں گا، نبأ یُنبئ تنبیہ، تنبیہ ہوں، تو یہ کون سے چیپٹر ہے؟ نبأ یُنبئ، چیٹ میں لکھ کے بتائیے بارک اللہ فیکم۔ نبأ یُنبئ تنبیہ، تو یہ چیپٹر ہے علم یعلم تعلیم، نبأ یُنبئ تنبیہ، تفعیل، بارک اللہ فیک، بالکل صحیح ہے سسٹر نمرہ آپ کا جواب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَأُنَبِّئُكُمْ، تو پس میں بتا دوں گا تم سب کو، تم سب کو، کس چیز کا؟ بما، اس چیز کا کہ جو تم تھے تعملون، عمل کرتے، بما کنتم تعملون، اس چیز کا تمہیں بتا دوں گا، تمہارے ان اعمال کی خبر تمہیں دے دوں گا، بتا دوں گا کہ جو اعمال تم کیا کرتے تھے، بما کنتم تعملون۔ تو کنتم تعملون دیکھیے یہ کون سے؟ پاسٹ کنٹینیوس، تعملون تم کرتے ہو، تو کنتم تعملون تم کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا، اب ایمان کا تذکرہ ہے، ایمان و عمل صالح کرنے والوں کا شمار کس میں ہے جی؟ صالحین میں ان کا شمار ہوگا، ان کو صالحین میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 2، والذین، اور وہ لوگ کہ آمنوا جو ایمان لے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، الصالحات نیک، لندخلنہم ہم ضرور ان کو داخل کریں گے، فی الصالحین نیک لوگوں میں، ہم ان کو ضرور نیک لوگوں میں جو ہے وہ شامل کریں گے، ان کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے، لندخلنہم ضرور ہم ان کو داخل کریں گے، فی الصالحین نیک لوگوں میں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر والدین جو ہے مشرک ہیں اور بیٹا ان کا نیک ہے، بیٹا ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، تو اس کا جو حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نیکوں کے ساتھ ہوگا، اور جنت کے اندر وہ نیکوں کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوگا، جائے گا۔ منافقین کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ آیت نمبر جو 10 ہے اس کے اندر اہل نفاق کا بیان ہے، ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 10، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں، لوگوں میں سے ہیں کچھ ایسے لوگ کہ من جو یقولو جو کہتا ہے، یعنی لوگوں میں سے ایسا انسان بھی ہے کہ جو کہتا ہے، من یقولو جو کہتا ہے، آمنا کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن میں سے بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب وہ عذا دیا جاتا ہے، جب وہ تکلیف دیا جاتا ہے، فی اللہ اللہ تعالیٰ میں، مراد کہ اللہ
تعالیٰ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، تو کیا کرتا ہے؟ جعلہ، وہ سمجھتا ہے فتنۃ الناس، لوگوں کا فتنہ، تو فتنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ لوگوں کا ستانا، لوگوں کی دی گئی اذیت، وہ بنا لیتا ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح۔ وَلَئِنْ، اور اگر جاء، آتی ہے نصر، مدد، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، تو لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور وہ کہیں گے، اِنَّا، بے شک ہم، کُنَّا، تھے، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ۔ تو دیکھیے آیت کی تفسیر جو ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے، حالانکہ وہ اہل نفاق اور کمزور ایمان والے ہیں، اہل نفاق ہیں وہ۔ پھر اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے جو لوگ ہیں جو ظاہراً ایمان لے آتے ہیں اور اندر سے وہ مشرک ہوتے ہیں، تو جب ان کو ایمان کی وجہ سے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ایسے جزا فضا کرتے ہیں، ایسے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایمان سے کیا ہو جاتے ہیں؟ واپس پلٹ جاتے ہیں کفر کی طرف۔ تو ایسے وہ بیہیو کرتے ہیں، ایسے وہ جو ہے جزا فضا کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے کوئی انسان جزا فضا کرتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور برداشت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش، اور مرتد ہو جاتے ہیں، واپس اپنے دین کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اور پھر جو فرمایا کہ اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی ہے، اگر مدد آ جاتی ہے، مثلا کوئی مسلمانوں کو فتح اور غلبہ نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ منافق ہوتے ہیں اور وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ منافق ہیں، اور ظاہراً جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فتح مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے، کوئی غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ مفادات کی وجہ سے جو ہے ظاہری تعلق مسلمانوں سے بھی قائم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، أَوَلَيْسَ اللَّهُ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِأَعْلَمَ، زیادہ جاننے والا، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اس کو کہ جو جہانوں کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ہے، جہان والوں کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ان حالات کا واقف ہے کہ تم ظاہراً جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں تمہیں کوئی اذیت پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو تم اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہو، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آتی ہے تو کیا کہتے ہو کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اہل ایمان سے کہتے ہو کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اپنے مفادات کی خاطر تم جو ہے اہل ایمان سے ان کے ساتھ ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے جو راز ہیں، دلوں کے جو راز ہیں، ان سے پوری طرح واقف ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے آئے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا ان کو کہ جو منافق ہیں۔ تو منافقوں کا اور اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ جو فرق ہے وہ ضرور کر دے گا۔ تو وَلَيَعْلَمَنَّ، ضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز واضح ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، آیت نمبر 12۔ اچھا، کافروں نے اہل ایمان والوں کو کیا کہا؟ کافروں نے اہل ایمان کو اپنی اتباع کی دعوت دی کہ تم ہمارے راستے پہ چلو، تو اب جو ہے تمہارے جو گناہ ہیں وہ ہم اپنے سر لے لیں گے، تم ہمارے راستے پہ چلو تو تمہارے گناہ جو ہے ہم اپنے سر لے لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا کہ یہ جو ہے ان کے گناہوں کو اپنے سر یہ نہیں لے سکتے، بلکہ یہ جھوٹے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ان کے گناہ یہ اپنے سر لے لیں، نہیں، بلکہ یہ جھوٹے ہیں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، کن لوگوں سے کہا؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہا کہ جو ایمان لائے۔ کیا انہوں نے کہا؟ اتبعوا
تم چلو سبیلنا ہمارے سبیل ہمارے راستے پہ. تو کافروں نے اہل ایمان کو کیا کہا کہ تم ہمارے راستے پہ چلو. ولنحمل اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں. حمل یحمل ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا, اسی سے حمل بھی ہے. فرمایا کہ ولنحمل لام یہاں پہ امر کا ہے کہ لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں خطایاکم تمہاری جو خطائیں ہیں ان کو, تمہارے گناہوں کو. یعنی انہوں نے کہا کہ تم جو ہے واپس, اہل ایمان کو کہا کہ تم واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ, کفر و شرک کی طرف, بت پرستی کی طرف تم پلٹ جاؤ. اب کیا ہے کہ تمہارا یہ جو گناہ ہوگا واپس پلٹنے کا, ہم یہ اٹھا لیں گے, یہ ہمارے ذمہ ہوگا, ہماری گردن پہ ہوگا. ہم جو ہے ہم تمہارے ان گناہوں کو اٹھا لیں گے, ہم ان کے ذمہ دار بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, اللہ تعالیٰ نے کیا رد کیا, فرمایا وما ہم, اور حالانکہ وہ نہیں ہیں بحاملین اٹھانے والے. حاملین حامل کی جمع ہے, اٹھانے والے. اسی طرح اس لفظ کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, حاملین ہم کہتے ہیں جیسے حاملین قرآن و حدیث, حاملین قرآن و سنت, کہ قرآن و سنت کو اٹھانے والے, مطلب اس کی پابندی کرنے والے, اس پر عمل کرنے والے. تو ان میں وما ہم بحاملین, اور وہ نہیں ہیں اٹھانے والے, من خطایاہم ان کی خطائیں ان کے گناہوں میں سے, مطلب کہ ان کے جو گناہ ہیں ان کو وہ اٹھانے والے نہیں ہوں گے. من شیئن کچھ بھی, انہم یقیناً وہ لکاذبون, یقیناً وہ کیا ہیں, وہ کاذب ہیں, وہ جھوٹے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے گناہ کا جو بوجھ ہے وہ نہیں اٹھائے گا. تو یہ کہتے تھے کہ تم واپس اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ جاؤ, واپس کفر و شرک کی طرف پلٹ جاؤ, ہمارے راستے کی اتباع کرو, ہمارے راستے پہ چلو. یعنی جو کفر و شرک والا راستہ ہے, بتوں کی عبادت والا راستہ ہے, تو ہم تمہارے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ نہیں, وہ ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والے بالکل نہیں ہیں, بلکہ یہ جھوٹے ہیں. یہ کیا ہیں, جھوٹے ہیں. تو اس میں اہل ایمان کے لیے ایک اور آزمائش تھی کہ جو کفار تھے وہ طرح طرح کے جو طریقے استعمال کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ اہل ایمان کو ان کے دین سے بدگشتہ کر دیں اور ان کے دین سے واپس لوٹا دیں کفر و شرک کی طرف. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا رد کیا اور تنبیہ کی. فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ, فرمایا کہ وہ ضرور البتہ اٹھائیں گے اثقالہم اپنے بوجھ, یعنی اپنے گناہوں کے بوجھ. وہ اثقالن, اور کئی بوجھ اور بھی وہ اٹھائیں گے, ما اثقالہم ان کے بوجھوں کے ساتھ, ان کے جو بوجھ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے بوجھ بھی, اور ساتھ ان کے گناہوں کے بوجھ بھی کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا. تو مراد کیا ہے کہ جو ائمہ کفر ہیں, جو داعیان ضلال ہیں, جو ضلالت ہیں, جو ضلالت گمراہی کی طرف دعوت دینے والے, جو کفر کی طرف دعوت دینے والے, جو کفر کے ائمہ ہیں. تو فرمایا کہ اب یہ لوگوں کو کفر کی دعوت دیتے ہیں, لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں. اب جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک تو یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے, اور دوسرے ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوں گے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا, جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, فرمایا وَلَيُسْأَلُنَّ, اور وہ ضرور سوال کیے جائیں گے یوم القیامت, قیامت کے دن, اما اس کے بارے میں کہ جو کانو وہ تھے, یفترون جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے, جو وہ دنیا کے اندر جھوٹ باندھا کرتے تھے, افطرا پردازی کیا کرتے تھے. تو قیامت کے دن ان سے ضرور ان کے جھوٹ باندھنے کے بارے میں کیا ہوگا, سوال کیا جائے گا. سوال ہوگا ان سے کہ تم یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹ باندھتے تھے, اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے تھے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے, اور دوسروں کو گمراہی کی طرف اور کفر کی طرف تم دعوت دیتے تھے. تو ضرور ان سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. تو انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے وہ ہدایت کی طرف ہمیشہ جو ہے دعوت دے, لوگوں کی رہنمائی کرے, اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دیتا رہے, اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی جو ہے وہ دعوت دیتا رہے. ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے لوگوں کو گمراہی کی دعوت دے اور وہ کفر اور ضلالت کا پیشوا بن جائے. تو اب کیا ہوگا کہ جن کو وہ دنیا کے اندر دعوت دے گا برے کاموں کی, اور وہ برے کاموں کے اندر وہ پیشوا بنا ہوگا, وہ رہنما بنا ہوگا,
تو جب قیامت کا دن ہوگا تو جو بھی اس کے پیروکار ہوں گے ان کا گناہ بھی اس کے ذمہ جائے گا، اس کو ان کے گناہوں کو ابھی جو بوجھ ہے وہ اٹھانا پڑے گا۔ الحمدللہ ہم نے پچھلا صفحہ مکمل کیا۔ اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 398 پارہ نمبر 20 ہے، اور اس میں آیا جو ہیں 14 سے 21 تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور وہ اپنی قوم کے اندر 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے۔ 950 سال انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کی قوم ایمان نہیں لائی، قوم نے نہیں مانا، تو طوفان کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ طوفان نے ان کو آ پکڑا۔ تو آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، کس کی طرف؟ الی قومہ، ان کی قوم کی طرف۔ فلبث، پس وہ ٹھہرے رہے، فیہم، ان میں، یعنی اپنی قوم کے لوگوں میں، کتنے؟ الف سنتین، 1000 سال۔ الف کہتے ہیں 1000 کو، اور سنہ سال۔ الف سنتین، 1000 سال وہ ٹھہرے رہے، الا مگر 50 عامہ، 50 سال۔ الا 50 عامہ، مگر 50 سال۔ مراد کیا کہ مگر 50 سال کم، یعنی کہ اپنی قوم کے اندر وہ 950 سال وہ ٹھہرے رہے اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ اب جب قوم نے نہیں مانا تو کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمْ، پس اخذ، پکڑ لیا، ہم انہیں، کس چیز نے؟ الطوفان، طوفان نے ان کو پکڑ لیا۔ مراد یہ ہے کہ طوفان آیا اور ان کو غرق کر دیا گیا کہ جو ایمان نہیں لائے تھے۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، ظلم کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، ان کو غرق آب کر دیا گیا۔ آیت نمبر 15 فَأَنْجَيْنَاهُ، پس انجینا، ہم نے نجات عطا فرما دی، ہم نے بچا لیا تھا، ہو، اس کو، مراد کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی تھی، اور کس کو؟ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور سفینہ والوں کو، کشتی والوں کو، جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی تھی۔ وَجَعَلْنَاهَا، اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنا دیا تھا اس کو، ہم نے اس کو کر دیا تھا، بنا دیا تھا، یعنی اس کشتی کو، آیتاً، ایک آیت، ایک نشانی، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، جہانوں کے لیے ہم نے اس کو جو ہے کیا بنا دیا تھا؟ نشانی بنا دیا تھا۔ تو مراد کیا ہے کہ کشتی کو نشانی بنا دیا تھا، یا مراد یہ کہ اس واقعے کو ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، عبرت کا سبب بنا دیا، یا مراد یہ کہ اس نجات کو، جو ان کو نجات عطا فرمائی گئی تھی، اس کو تمام جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی دعوت دی، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا آیت نمبر 16 وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم کو بھی یاد کرو، اذ، جب قالا، کہا انہوں نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تم اللہ تعالیٰ کی، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو تم ہو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ اور یاد کرو ابراہیم کو علیہ السلام کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ذالکم، یہ خیر لکم، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ذالکم، یہ خیر لکم، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، ان اگر کنتم، تم ہو، تعلمون، جاننے والے۔ تو ذالکم سے مراد کیا ہے کہ جو یہ چیز جو بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم جانتے ہو، مراد یہ کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حکم، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، خالص عبادت، توحید، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم تو جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو نا، یہ تو تم نے صرف کیا بنا لیے،
تم عبادت کرتے ہو صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور تم جو ہے جھوٹ گڑتے ہو، تم نے جھوٹ گڑا ہوا ہے، اور جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو تم اللہ تعالیٰ سے ہی رزق مانگو اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور یہ جان لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لٹایا جانا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ انما بس کہ بات صرف اتنی ہے کہ تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوثانن، اوثان وثن کی جمع ہے، مراد بت ہیں کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، وتخلقون اور تم گڑتے ہو افکن جھوٹ، تم جھوٹ گڑتے ہو، تو جھوٹ گڑنا سے کیا مراد ہے کہ تم ان کو معبود قرار دیتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو معبود قرار نہیں دیا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، فرمایا کہ بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان چیزوں کی کہ لا یملکون وہ نہیں ہے مالک لکم تمہارے لیے رزقن کسی بھی رزق کے، تم تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، تو یہ تو تمہارے لیے کسی بھی قسم کے رزق کے مالک نہیں ہیں، تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ فابتغوا پس تم تلاش کرو عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیا چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں تلاش کرو، اور رزق کا رزق، تم اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کو تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ اور تم اس کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَاشْكُرُوا لَهُ اور اسی کا شکر ادا کرو۔ اور پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور آخرت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ الیہ ترجعون، الیہ اسی کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جانے والے ہو، تم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 18 میں کہ وَإِن اور اگر تُكَذِّبُوا تم تکذیب کرتے ہو، فقد پس یقیناً کذب تکذیب کی ہے امم امتوں نے من قبلکم تم سے پہلے، اے کفار مکہ اگر تم تکذیب کرتے تو جان لو کہ تم سے پہلے بھی کئی جو امتیں ہیں انہوں نے تکذیب کر دی ہے، انہوں نے تکذیب کی تھی، انہوں نے جھٹلایا تھا۔ وما علی الرسول اور نہیں ہے رسول کے ذمے الا مگر البلاغ پہنچا دینا، المبین کھلم کھلا واضح، کہ رسول کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کو صحابہ کو تسلی ہے، تسلی دی گئی انہیں کہ یہ آپ کی جو تکذیب ہو رہی ہے، آپ کو یہ جو مشرکین مکہ جھٹلا رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا کام نہیں ہو رہا، بلکہ ان سے پہلے جو امتیں تھیں، جو قومیں تھیں، وہ بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا کرتی تھیں۔ تو اس آیت کے اندر جو مشرکین مکہ ہیں اور اسی طرح جو جھٹلانے والے، ان کے لیے تہدید بھی ہے، ان کے لیے وعید بھی ہے، ان کے لیے ڈراوا بھی ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو، اور جان لو کہ تم سے پہلے بھی امتوں نے جھٹلایا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا تھا، تو ان کے انجام سے تم سبق کیوں نہیں حاصل کرتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید اور رسالت کے بعد جو ہے اب آخرت کا اس بات کیا ہے۔ پہلے توحید کا تذکرہ ہوا، نبی علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ہوا، اب آیت نمبر 19 میں جو ہے آخرت کو ثابت کیا جا رہا ہے، آخرت کا اس بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یرو کیا اور لم یرو نہیں دیکھا انہوں نے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف کیسے یبدئ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی بار پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے الخلق کا، مخلوق کی پیدائش کی، کہ انہوں نے کیا نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ پیدائش کی، مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی دفعہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ثم یعیدہ پھر اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ دہرائے گا اس کو، یعنی خلق کو، ہو سے مراد کیا ہے یہاں پہ خلق، یعنی اعادہ کرے گا اس خلق کا مراد یہ ہے کہ لوٹائے گا اس خلق کو، دوبارہ پیدا کرے گا قیامت کے دن، یہ مراد ہے ثم یعیدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کیا غور و فکر نہیں کیا انہوں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ ان کو پیدا کرے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ان یقیناً ذالک یہ علی اللہ اللہ تعالیٰ پہ یسیر بڑا ہی آسان ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ پیدا کرنا یہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے، کیسے مٹی میں جب مل کر مٹی ہو جائیں گے دوبارہ وہ پیدا کیے جائیں گے، یہ کیسے ہوگا سارا، یہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے، جیسے پہلے بھی گزر چکا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ بطور استہزاء کے، بطور مذاق کے بھی آ کے کہتے تھے کہ
متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ جو دوبارہ پیدا ہونے کا قیامت کا جو وعدہ ہے یہ کب پورا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ پہ یہ کام بڑا آسان ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا، تمہارا دوبارہ جو بعث، دوبارہ اٹھانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے جیسے ایک نفس ہے، ایک انسان کو جیسے جو ہے پیدا کرنا ہے اور دوبارہ اس کو زندہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسے ہے، بلکہ اس سے بھی آسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آفاق میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، فرمایا قل کہہ دیجئے سیرو، سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض زمین میں، اے لوگو تم زمین میں، اے منکرین قیامت تم زمین میں ذرا چلو پھرو، ذرا غور و فکر کرو، ذرا دیکھو تو صحیح، فانظروا پس تم دیکھو، کیف کیسے، بدأ اس نے ابتدا کی، اس نے شروع کی، الخلق خلق یعنی پیدائش، کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مخلوق کو پیدا کیا پہلی دفعہ، ثم پھر اللہ تعالیٰ ہی ینشئ پیدا کرے گا، النشأۃ پیدا کرنا، الآخرۃ دوسری بار، ثم پھر اللہ تعالیٰ ہی ینشئ، دیکھیے فعل مضارع ہے، انشأ ینشئ سے، اور یہ چیپٹر کون سا ہے؟ اسلم یسلم سے ہے، فعل مضارع ہے، ینشئ کہ وہ پیدا کرے گا، النشأۃ الآخرہ دوبارہ بھی، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا، دوبارہ زمین سے پیدائش کا دیکھیے بیان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویرحم اور وہ رحم کرتا ہے، من یشاء جس پہ چاہتا ہے وہ رحم کرتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے عدل کے ساتھ اس کو عذاب دیتا ہے، یعنی ظلم نہیں کرتا، وَإِلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف تقلبون تم پلٹائے جانے والے ہو، تم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو۔ تو دیکھیے کیسے اللہ رب العالمین نے اپنی اس کتاب کو ہمارے لیے نصیحت بنایا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی جو عقائد ہیں اسلام کے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کیسے اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف طرح سے ان کو بیان کیا تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، تاکہ ہم جو ہے گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ جی صفحہ نمبر 399 ہے، پارہ نمبر 20، اور اس صفحے پہ آیات جو ہیں وہ 22 سے لے کر 28 تک ہیں۔ صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ کر اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی کا کوئی ولی ہے، کوئی مددگار ہے، اور نہ ہی کوئی ولی ہے مراد کوئی دوست ہے، اور نہ ہی کوئی نصیر ہے، کوئی مددگار ہے۔ اللہ نے فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، وما انتم اور تم نہیں ہو بمعجزین عاجز کرنے والے، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی فی السماء آسمان میں۔ کس کو عاجز کرنے والے تم نہیں ہو؟ مراد کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں پکڑ نہ سکے، کہ تم زمین کے کسی کونے میں چلے جاؤ یا آسمان کے کسی کنارے میں جا کر چھپ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تم بھاگ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما انتم بمعجزین، تم کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تو دیکھیے معجز کی جمع معجزین ہے، اعجز یعجز ہوتا ہے کسی کو عاجز کرنا، اس سے اس میں فاعل ہے معجز، عاجز کرنے والا، اور اس کی جمع ہے معجزین، عاجز کرنے والے۔ فرمایا کہ تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی کوئی بھی ولی، کوئی بھی حمایتی، کوئی بھی مددگار اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا نہیں ہے، ولا نصیر اور نہ ہی تمہارا کوئی نصیر ہے، مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ، اولئک یئسوا من رحمتہ واولئک لہم عذاب علیم۔ آیت نمبر 23 کہ انکار کرنے والے رحمت سے دور اور عذاب کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں۔ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں،
یعنی ان کے حصے میں رحمت الہی نہیں آئے گی. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے تو میری رحمت ان جنت سے بالکل مایوس ہو جائیں گے اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. فرمایا آیت نمبر 23 میں والذین، اور وہ لوگ کہ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا، قیامت کے دن کا جنہوں نے انکار کیا. فرمایا اولئک، یہ لوگ یئسوا، نا امید ہو چکے ہیں. دیکھیے یئسوا فعل ماضی ہے، یئس یئسوا اس کا مضارع ہے، تو یأس اس کا فعل کا نام ہے، مصدر مطلب نا امیدی، نا امید ہونا. تو یہ لوگ وہ ہیں کہ یئسوا، کہ جو نا امید ہو چکے ہیں، من رحمتی، من سے رحمتی، میری رحمت، من رحمتی میری رحمت سے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ، اب وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آنے والی نہیں ہے. یا اسے مراد یہ ہے کہ جب قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی جنت سے مایوس ہو جائیں گے. ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ جنت کے اندر داخل ہونے والے نہیں ہیں، وہ کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اور فرمایا واولئک، اور یہ لوگ لہم، ان کے لیے ہے عذاب، عذاب علیم، دردناک. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. قوم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے یا جلانے کا ارادہ. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دی تو اب قوم نے آگے سے کیا جواب دیا. دیکھیے بیچ میں یہ جو کچھ آیات تھیں یہ جملہ معترضہ کے طور پہ تھیں. اب دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 24 میں. فرمایا فما کان جواب قومی ہی، بس نہیں تھا جواب قومی ہی، اس کی قوم کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ الا، مگر یہ، یعنی یہ جواب دیا انہوں نے، ان یہ کہ قالوا، انہوں نے کہا، اقتلوہ، قتل کر دو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، او یا حرقوہ، یا اس کو جلا دو، یا اس کو کیا کرو، یا اس کو کیا کر دو، اس کو جلا دو. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ابراہیم علیہ السلام کو جواب، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یا قتل کر دو یا اس کو جلا دو. تو اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بچا لیا اور آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی والا بنا دیا. فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ہو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، من النار، آگ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا. ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں. تو اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں. کس چیز میں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانا، اس میں واضح دلائل ہیں، نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے. اور کیا آیات ہیں، کیا نشانیاں ہیں اس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، یہ بھی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے. اور اس میں، اس واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا. تو ایک نشانی اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ان کے لیے اور سلامتی والا بنا دیا. اور پھر یہ ہے کہ آگ سے بچنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگ نقصان بالکل نہیں پہنچا سکے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے اس میں. تو جس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی. وقال، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کی عبادت کرتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جو بتوں سے متعلق نصیحت کی اور عذاب کی وعید ان کو دی، عذاب سے ڈرایا انہیں. فرمایا وقال، اور انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، کہ انما، بس، اتخذتم، تم نے بنائے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اوثانا، بت، کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف بت ہیں، اور وہ تم نے اپنے یہ بت کیوں بنائے رکھے ہیں؟ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ
مودت بینکم، مودت دوستی کی وجہ سے، بینکم تمہارے درمیان، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں دوستی کی وجہ سے، یعنی باہمی دوستی اور قومی مروت کی وجہ سے، باہمی تعلقات کا تمہارے اوپر دباؤ ہے کہ تم جو ہے ان بتوں کی عبادت پر کیا ہو، اڑے ہوئے ہو، اور ان بتوں کی عبادت کو چھوڑتے نہیں ہو۔ تم نے باطل معبودوں کی عبادت کی ہے، اور جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا بنا لیا ہے، یعنی معبود بنایا ہوا ہے، تو تم ان کی عبادت پر اس لیے جمے ہوئے ہو، ان کی عبادت کو اس لیے نہیں چھوڑے ہو کہ اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے، باہمی جو تمہاری دوستیاں ہیں اور باہمی کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو دباؤ ہے تم پہ، اس کی وجہ سے تم جو ہے ان بتوں کی عبادت پر مصر ہو، اڑے ہوئے ہو، اور ان بتوں کی عبادت چھوڑ نہیں رہے۔ اب یہ تو تمہارا دنیا کے اندر حال ہے، اب قیامت کے دن تمہارا حال کیا ہونے والا ہے کہ تمہارے بعض کا انکار کریں گے، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے، لانتے کریں گے۔ فرمایا ثم پھر یوم القیامتی، قیامت کے دن، یکفرو انکار کریں گے، بعضکم تمہارے بعض، ببعض بعض کا، اب قیامت کے دن تمہارے بعض کا انکار کر دیں گے، وَيَلْعَنُ اور لعنت کریں گے، بعضکم تمہارے بعض بعض پہ، بعض تمہارے بعض پہ لعنت کریں گے، اور بعض تمہارے بعض کا کیا کریں گے، انکار کریں گے۔ مطلب یہ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تم ایک دوسرے سے بیزار ہو جاؤ گے۔ یہ جو تمہارے معبود ہیں جن کی تم عبادت کرنے پہ لگے ہو، یہ قیامت کے دن تم سے بالکل بیزار ہو جائیں گے، اعلان لا تعلقی کر دیں گے، تمہارے بلکہ دشمن ہو جائیں گے، اور اسی طرح تم ایک دوسرے پہ لانتے کرو گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگا۔ وَمَا لَكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین، کوئی بھی مددگار، تمہارے لیے کسی بھی قسم کے مددگار وہاں پہ نہیں ہوں گے۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، اب حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ فرمایا پس آمنہ ایمان لے آئے، لہو اس کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، لوط حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ وقال اور انہوں نے کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا انہوں نے، انی بے شک میں مہاجرون میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ تو کس علاقے کی طرف انہوں نے ہجرت کی؟ شام کے علاقے کی طرف ہجرت کی، جیسے کہ قرآن کے دوسرے مقام پہ اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، العزیز اس سب پر غالب، وہ اللہ تعالیٰ، الحکیم اور بڑی ہی حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس عطا جو ہے اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ فرمایا اور وہبنا ہم نے عطا کیے لہو اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، وجعلنا اور ہم نے رکھ دی فی ذریتہ اس کی ذریت میں، اس کی اولاد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کیا چیز رکھ دی؟ النبوت، نبوت رکھ دی، والکتاب اور کتاب رکھ دی، وآتیناہ اور ہم نے دیا اسے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اجرہ اس کا اجر، فی الدنیا دنیا کے اندر، وانہ اور یقیناً وہ فی الآخرت آخرت میں، لمن الصالحین یقیناً صالحین میں سے ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور ان کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی نبوت اور جو کتاب ہے اس کو رکھ دیا ہے۔ مراد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا جو بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن کی نسل سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کا باپ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے
جن کو بھی کتاب دی گی، جن کو نبوت عطا فرمائی گی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کا جو اجر ہے ہم نے ان کو دنیا میں دیا۔ تو دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جو اجر ملا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ان کا رزق تھا ان کو دنیا کے اندر ہم نے عطا فرمایا، نیک اولاد ہم نے ان کو عطا فرمائی، اور ہم نے ذکر خیر جو ہے ان کا رکھ دیا دنیا کے اندر، کہ دنیا کے ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ وَلُوطًا، اور لوط کو یاد کیجئے، اذ قال، جب کہا، لقومہ، اپنی قوم کو، یعنی جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا۔ تو یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا بیان ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور لوط علیہ السلام کا جو قصہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اور وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، اذ، جب قال، کہا، یعنی لوط علیہ السلام نے، لقومی، اپنی قوم کو، انکم، یقیناً تم، لتأتون، یقیناً تم آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کو مراد ہے آنے کا، آنے سے مراد یہاں پہ کیا، ارتکاب کرتے ہو، الفاحشۃ، فاحشہ کا، یعنی بے حیائی کا ایسا کام کہ جو بے حیائی کے اندر آخری درجے پر پہنچا ہو۔ فرمایا کہ تم ایسا کام کرتے ہو جو بالکل بے حیا ہے، بے حیائی والا ہے، بے حیائی والے کام تم کرتے ہو، ایسا کہ ما سبقکم، ما نہیں، سبقہ تم سے پہلے جو ہے، ما سبقہ نہیں کیا اس کام کو تم سے پہلے، بہا اس کام کو، من احد، کسی نے بھی، من العالمین، جہان والوں میں سے، یعنی ایسا گناہ ہے، ایسا ہی برائی کا کام ہے کہ تم نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ تو وہ کون سا کام تھا؟ وہ جو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فاحشہ، بے حیائی کا کام، کہ وہ جو تھے قوم لوط کے لوگ، کہ وہ اپنی جو جنسی تسکین ہے وہ مردوں سے وہ پوری کرتے تھے، جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس آتے تھے۔ فرمایا بہت بڑا گناہ ہے، بے حیائی کا کام ہے، کہ ایسا کام ہے کہ تم سے پہلے اس کام کو کوئی بھی سبقت نہیں لے گیا، ما سبقکم، نہیں کیا اس کام کو، بہا اس برائی کو، من احد، کسی ایک نبی، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ تو صفحہ نمبر 400 ہے، اس کی طرف آتے ہیں، پارہ نمبر 20، اس صفحے میں آیات جو ہیں 29 سے 36 تک ہیں جی۔ تو لوط علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو ان کے برے اعمال، جو کبھی جو عمل تھا اس سے وہ روک رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اِنَّکُمْ، کیا تم، کیا، ان بے شک، کم تم، تو مراد کہ کیا بے شک تم، لتأتون، تم یقیناً آتے ہو، اور رجالا، مردوں کے پاس، تم مردوں کے پاس آتے ہو، مراد یہ کہ تم مردوں سے اپنی شہوت کو پوری کرتے ہو، ان کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتے ہو، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، وتقطعون، اور تم کاٹتے ہو، سبیلا، سبیل کو، راستے کو، تم جو سبیل ہے، جو راستہ ہے، تم اس کو قطع کرتے ہو، تم اس کو کاٹتے ہو، اس کو، راستے کو بند کر دیتے ہو۔ تو دیکھیے لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ راستوں کو کیسے وہ بند کر دیتے تھے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ مثلاً جو ہے وہ راستوں کو کیسے بند کرتے تھے، جیسے مسافروں رات چلتے جو لوگ تھے ان کے ساتھ زبردستی جو ہے وہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، یا مراد ہے کہ وہ لوٹ مار، جس طرح قتل کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تو اس طریقے سے وہ راستوں کو بند کر دیتے تھے۔ اور بعض نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے وہ پتھر مارتے تھے، کنکریاں پھینکتے تھے لوگوں پہ، ان کو اذیت دیتے تھے، یا مراد یہ کہ سرے راہ جو ہے جیسے ذکر ہوا کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ وَتَأْتُونَ، اور تم آتے ہو، فی نادیکم، اپنی مجلس میں، المنکر، منکر کو، مراد یہ کہ تم اپنی مجلسوں کے اندر تم برائیوں کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، قوم لوط، وہ اپنی مجلسوں کے اندر برائی کا ارتکاب کرتی تھی۔ تو کیا مراد ہے کہ ایک کا مطلب مفسرین نے ذکر کیا کہ مجلس کے اندر وہ ایک دوسرے کے سامنے اس برائی کا جو ارتکاب کرتے تھے، اس گناہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ مجلسوں کے اندر وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے دوسروں کا۔ تو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان برے افعال اور کبھی اعمال سے بچنے کی تلقین کی، ان کو نصیحت کی، تو اب ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا، انہوں نے کہا، فما کان جواب قومی، پس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب، الا، مگر یہ تھا،
ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا ائتنا لے آ ہمارے پاس بعذاب اللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کنت اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے. تو قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتے ان کاموں سے بچ جاتے تو کیا کہنے لگے کہ ہاں اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ لے آ کہ جس عذاب کا تو وہ وعدہ کرتا ہے. عذاب لانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا انہوں نے. تو آیت نمبر 30 قال کہا ربی اے میرے رب انصر مدد کرنی میری. اب لوط علیہ السلام جب ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے کبھی ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں تو اب جو ہے لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ عذاب کو نازل کر دے. تو ربی اب وہ دعا کرتے ہیں انصرنی کہ مدد کر میری. تو دیکھیے انصرنی یہ کون سا فعل ہے؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیے بارک اللہ فیکم. انصرنی جی بارک اللہ فیکم. تو انصرنی جو ہے یہ امر ہے، فعل امر ہے، بالکل صحیح ہے جواب. علی القوم المفسدین مفسد جو قوم ہے، مفسد جو لوگ ہیں، فساد کرنے والے فسادی جو لوگ ہیں، اے میرے رب مجھے میری مدد کر ان کے مقابلے میں. تو لوط علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. مفسد قوم جو ہے فساد کرنے والی قوم، المفسدین مفسد کی جمع ہے. افسد یفسدو سے اس میں فاعل ہے، مفسد فساد کرنے والا، مفسدین فساد کرنے والے، جمع کا صیغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. آیت نمبر 31 میں اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں، فسادی لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، جو بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو لوط علیہ السلام کی طرف بھیجتے ہیں، لیکن وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں وہ فرشتے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں. کس چیز کی خوشخبری دیتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو، اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دینے جب ان کے پاس آتے ہیں تو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم تو اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. یعنی جو ہے وہ جو سدوم جو بستی کا نام تھا، لوط علیہ السلام کی جو بستی، ہم تو اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس بستی والے ظالم ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس بستی کے اندر تو لوط بھی موجود ہیں اور وہ ظالم نہیں ہیں. تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ معلوم ہے کہ جو اس بستی کے اندر ہے، ہم جو ہے لوط اور لوط کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے جانے والوں میں سے ہے کہ جس پر عذاب آنے والا ہے. فرمایا ولما اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے قاصد ہمارے بھیجے ہوئے مراد فرشتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے، کیا لے کر آئے؟ بالبشرا بشارت لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے. جیسے میں نے ذکر کیا کس چیز کی خوشخبری وہ لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی، اور ان کے بعد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی جو ہے کہ عطا کیے جائیں گے، حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے جائیں گے، اور پھر ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نبوت بھی عطا فرمائیں گے. تو قالوا انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا ان بے شک ہم مہلکوں ہم ہلاک کرنے والے ہیں اہلی رہنے والوں کو، حاضی اس القریتی بستی کو، اس بستی کے رہنے والوں کو ہم جو ہے ہلاک کرنے والے ہیں. کیوں؟ ان اہلہا کے اس بستی کے جو باشندے رہنے والے ہیں، کانو وہ ہیں ظالمین ظالم. اس بستی کے باشندے یعنی لوط علیہ السلام کی جو بستی ہے، اس بستی کے جو لوگ ہیں بڑے ظالم ہیں. قال کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان فیہا لوطا، کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، اس کے اندر تو لوط علیہ السلام بھی ہیں کہ تم کیسے ان کو ہلاک کرو گے؟ فرمایا قالوا انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا نحن ہم اعلم ہم زیادہ جاننے والے ہیں، ہمیں زیادہ علم ہے بمن اس کا کہ جو ہے فیہا اس میں، اس بستی میں جو بھی ہیں ہم ان کو زیادہ جاننے والے ہیں، کون مسلم ہے کون کافر ہے ہمیں زیادہ پتا ہے. تو فرشتے اب کہتے ہیں لَنُنَجِّيَنَّهُ
لَنُنَجِّيَنَّهُ ہم ضرور ہم جو ہے ہم نجات دے دیں گے، ہم بچا لیں گے، ہو اس کو یعنی لوط کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، ہم لوط اور لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم ضرور ہم نجات یعنی بچا لیں گے اس عذاب سے کہ جس عذاب کے ذریعے ہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے، إِلَّا مگر سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے، کانت وہ ہے یا وہ ہوگی، من الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، من الغابرین یعنی الباقین الحالکین جو باقی رہ جانے والے ہیں، جو ہلاک ہو جانے والے ہیں، ان میں سے جو ہے ان کی بیوی وہ ہو جائے گی۔ مراد کیا ہے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، جن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک کیا جانا ہے، ان میں سے وہ ہوگی، کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی اس لیے اسے بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اس کے بعد وہ فرشتے کن کی طرف جاتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے جاتے ہیں، وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں اور لوط علیہ السلام ان کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ تو فرشتے جو انسانی شکل میں آئے ہیں، وہ سمجھتے کہ یہ تو میرے پاس مہمان آئے ہیں، تو لوط علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں اور وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گا، یہ تو مہمان ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو زبردستی ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی کریں گے، بے حیائی کا ارتکاب کریں گے۔ تو جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے جاتے ہیں اور فرشتے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو پھر ان کو اصل حقیقت وہ بتاتے ہیں کہ ہاں ہم تو فرشتے ہیں اور ہم جو ہے ان کو ہلاک کرنے آئے ہیں، اس لیے اے لوط آپ پریشان نہ ہوں، آپ مت ڈریے اور نہ ہی کسی قسم کا غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، آپ کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے۔ ولما اور جب ان یہ کہ جاءت آئے رسولنا ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، تو کیا ہے کہ وہ غمگین ہو گئے، مغموم ہو گئے، نہیں لوط علیہ السلام بہم ان کی وجہ سے، ان کے آنے کی وجہ سے، نہیں ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے، ان کے سبب سے، وضاق اور تنگ ہوا بہم ان کی وجہ سے، ان فرشتوں کے آنے کی وجہ سے، ذرعن سینہ، لوط علیہ السلام کا جو دل جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہو گیا، بہت زیادہ جو وہ عاجز اور بے بس ہو گئے، اور وہ کہنے لگے، وقالو اور انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے، لا تخف مت ڈریے، ولا تحزن اور نہ ہی غم کیجیے، ان بے شک ہم منجوک ہم آپ کو بچا دینے والے ہیں، وہ اہلک اور آپ کے اہل کو، الا سوائے امرأتک آپ کی بیوی کے، سوائے آپ کی بیوی کے، کہ کانت وہ ہوگی من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ ہوگی کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ انا بے شک ہم منزلون ہم نازل کرنے والے ہیں، منزلون دیکھیے انزل ینزل سے اس میں فاعل ہے، منزلون ہم نازل کرنے والے ہیں، منزل کی جمع ہے، منزل نازل کرنے والا اور منزلون نازل کرنے والے، کہ ہم نازل کرنے والے ہیں، ہم اتارنے والے ہیں، علی اہل ھذی القریۃ اس بستی کے باشندوں پہ، کیا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ رجزن، رجز کہتے ہیں عذاب کو، ہم ان بستی والوں پہ عذاب کو نازل کرنے والے ہیں، من السماء آسمان سے، کس وجہ سے؟ بما کانوا سبب اس کے کہ جو کانوا تھے وہ یفسقون نافرمانیاں کرتے تھے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب کو نازل کرنے والے ہیں۔ تو وہ عذاب کیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے ان کی بستیوں کو اکھیڑا، ان کو اکھیڑ کے آسمان کی بلندیوں تک، بادلوں تک وہ لے گئے اور پھر الٹا ان پہ ان بستیوں کو پٹخ دیا، اور اس کے بعد جو ہے پتھروں کی بارش ان کی بستیوں پر کی گئی۔ تو یہ عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا آسمان سے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، ترکنا ہم نے چھوڑا، منہا اس سے، آیتن نشانی کو، بینتن کیسی نشانی تھی؟ جو بالکل واضح تھی، کھلی تھی، کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں کے لیے ہم نے اس بستی کے اندر کیا ہے، ہم نے اس بستی کو بالکل عبرت کی نشانی بنا دیا تھا، ہم نے اس بستی کو عبرت کی نشانی بنا دیا تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھ بوجھ رکھتے، جو عقل رکھتے ہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ اس بستی کے جو آثار ہیں وہ ابھی تک باقی ہیں، اور یہ جو
مشرکین مکہ ہیں، یہ کفار مکہ، یہ اپنے سفروں میں یہ جب تجارتی سفر کرتے تھے تو یہ ان بستیوں پہ، یعنی عاد کی بستی، سمود کی بستی اور قوم لوط کی جو بستی ہے، ان بستیوں پہ ان کا گزر ہوتا تھا اور یہ دیکھتے تھے، آتے جاتے یہ ان بستیوں کو دیکھتے تھے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا تبلیغ کے لیے اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی شعیباً، شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ فقال، اب شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ فقال، پس انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدو، تم عبادت کرو، اللہ، اللہ تعالیٰ کی، تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ورجو، اور تم امید رکھو، توقع رکھو، الیوم الآخرہ، آخری دن کی، مراد آخرت کے دن، قیامت کے دن کی جو تم امید رکھو، توقع رکھو کہ ایک دن آنے والا ہے، اس لیے اس کی تیاری کرتے رہو۔ ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، تم زمین کے اندر فساد مچاتے مت پھرو، زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ تو آخرت کی یاد دہانی ان کو کرائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو حکم دیا، آخرت کی یاد دہانی کرائی، اور یہ پھر حکم دیا کہ زمین کے اندر فساد مت بچاؤ، فساد مچانے سے منع کیا۔ ناپ تول کے اندر وہ کمی کرتے تھے اور مختلف قسم کی معاصی اور برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو ان گناہوں سے منع کیا۔ آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 401، اور اس میں جو آیات کی تعداد ہے 37 سے لے کر 44 تک ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے تکذیب کی اس کی، یعنی شعیب علیہ السلام کی۔ فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، الرَّجْفَةُ، زلزلے نے۔ تو کیا ہوا کہ زلزلے نے ان کو کیا کیا؟ پکڑ لیا، ان پہ زلزلے کا جو ہے وہ عذاب آیا۔ کیسے کہ بادلوں کے سائے والے دن، کہ بادلوں کا سایہ پہلے ان پر آیا، پھر جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، تو ان کی سخت چیخ کی وجہ سے زمین جو لرز اٹھی، اور کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل جو آنکھوں کی طرف آ جاتے ہیں اور اس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ فرمایا فَأَصْبَحُوا، پس بالآخر وہ ہو گئے، فِي دَارِهِمْ، اپنے گھر میں، جاثمین، جاثم کی جمع مراد ہے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو ان پہ عذاب آیا تو ان کی حالت کیسی تھی؟ جب ان پہ موت واقع ہوئی، جب وہ مرے تو ان کی حالت ایسی تھی کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے رہ گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کو آ لیتا ہے، ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور زمین کے اندر بغاوت کرتے ہیں۔ وَآدَمَ وَثَمُودَ، آیت نمبر 38، وَآدَمَ وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ کہ عاد اور سمود کیسے ہیں کہ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، وَقَدْ، اور البتہ تحقیق یا اور یقیناً، تبینہ واضح ہو چکی ہے، یہ بات واضح ہو چکی ہے، لکم تمہارے لیے، من مساکنہم، ان کے مساکن سے، ان کے گھروں سے، یعنی ہم نے عادیوں کو اور سمودیوں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یہ بات تمہارے لیے بالکل واضح ہو چکی ہے ان کے گھروں سے، ان کے جو گھر ہیں، ان کے جو مساکن ہیں، کہ تم اے عرب کے لوگوں، تم جو ہے ان کی بستیوں سے، وہ جو تباہ شدہ بستیاں ہیں، تم ان کی بستیوں سے تم گزرتے ہو، یہ بستیاں تمہارے لیے کوئی انجان نہیں ہیں، تمہارے لیے بالکل ظاہر ہیں۔ تو یہ مراد ہے وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ان کے جو مساکن ہیں وہ تو تمہارے لیے بالکل واضح ہو چکے ہیں، ان کے رہنے کی جگہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے تھے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس صد، روک دیا تھا، ہم ان کو، کس نے؟ شیطان نے، کس چیز سے؟ عن السبیل، سبیل سے، سیدھے راستے سے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے کیا کر دیے تھے؟ مزین کر دیے تھے، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک کے رکھا تھا۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے، مُسْتَبْصِرِينَ، بہت ہی وہ تھے ہوشیار تھے، بڑے ہی سمجھدار تھے، بڑے ہی عقل مند تھے دنیا کے معاملات کے اندر، لیکن دین کے معاملات کے اندر انہوں نے جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کیا، برے راستے کو چنا، سیدھے راستے کو اختیار نہیں کیا، حالانکہ سیدھا راستہ ان پہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔
وقارون وفرعون وحامان، اور قارون کو ہم نے ہلاک کیا، فرعون کو اور حامان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا کہ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس نے اپنی قوم پہ ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانوں اور اس کے محلات کے سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر گھسا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، جاءہم آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، بالبیناتی، بینات لے کے، واضح جو دلائل تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لے کر آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں ناحق وہ بڑے بن بیٹھے تھے، انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا۔ وما کانوا سابقین، اور وہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ سابقین سابق کی جمع ہے، اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، سبقت سے ہے آگے بڑھ جانا۔ تو فرمایا کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جانے والے نہیں تھے، مراد کیا ہے کہ ہمارے عذاب سے بچ نکلنے والے نہیں تھے، بلکہ ہم ان پر پوری طرح قدرت جو ہے وہ رکھنے والے تھے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا، پس کلن، ہر ایک کو، کل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہر ایک کو ہم نے، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا تھا، بذنبی، اس کے ذنب، اس کے گناہ کی وجہ سے، ہم نے ہر ایک کو، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، فَمِنْهُمْ، پس چنانچہ کوئی تو ان میں سے وہ تھا کہ من، جو ارسلنا، ہم نے بھیجی، علیہ، اس پر، حاصبہ، پتھراؤ کرنے والی ہوا، مراد قوم عاد ہے، یہ بعض نے قوم لوط مراد لیا ہے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، عذاب بھیجا، پتھروں والی بارش ان پر بھیجی عذاب کے طور پہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ، کوئی ان میں سے تو وہ ہے کہ من، کہ جو اخذت، پکڑ لیا اس کو، الصَّيْحَةُ، چیخ نے، چیخ کا عذاب جو ہے، جس کے بعد وہ ہلاک کر دیے گئے، مراد قوم سمود ہے اور قوم شعیب ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، بعض وہ ہیں کہ جو خسفنا، کہ جسے ہم نے دنسا دیا، بھی، اسے، الارض، زمین میں، کوئی وہ ہے کہ جسے ہم نے، ان میں سے بعض وہ ہے کہ جسے ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا، مراد قارون ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے غرق کر دیا، مراد نوح علیہ السلام کی قوم، جب وہ ان پر ایمان نہیں لائے، اور فرعون کی قوم، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا پانی میں۔ وما كان الله ليظلمهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كان الله، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ، ليظلمهم، کہ ظلم کرتا ان پہ، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ولكن، اور لیکن، كانوا، وہ تھے، انفسهم، اپنی جانوں پہ، يظلمون، ظلم کرتے تھے، اور لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی طرف اپنے رسول بھیجے، ان پر حجت کو تمام کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یہاں پہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، مکڑی کی مثال بیان کی ہے کہ مکڑی ایک گھر بناتی ہے، وہ اپنا جالا بناتی ہے، اور فرمایا کہ جو سب سے کمزور ترین جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا، جنہوں نے بنائے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اولیاء، مددگار اور حمایتی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے، اپنے مددگار بنائے ہوئے ہیں، اپنے حمایتی بنائے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہماری مدد کریں گے، ان کو وہ پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ فرمایا کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال ہے عنکبوت جیسی، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، ان کی مثال مکڑی کی مثال جیسی ہے کہ اتخذت، بنایا اس مکڑی نے، بیتن، ایک گھر، اس نے ایک گھر بنایا، وَإِنَّ، اور یقیناً، أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، جو سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ عنکبوت یعنی مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ سب سے کمزور جو گھر ہے وہ کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے، کہ جو وہ ایک جالا بناتی ہے، جو اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، نہ سردی سے، نہ گرمی سے، نہ اس سے اس کا کوئی بچاؤ ہو سکتا ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ گھر جو ہے وہ میرا بچاؤ کرے گا۔ تو اسی طرح یہ مثال ہے ان لوگوں کی، ان مشرکوں کی، کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، دوسروں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، اپنا مددگار سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے
جو ہے مکڑی کا گھر جو ہے وہ بے بس ہے، مکڑی جیسے بے اختیار ہے، بے بس ہے، اور مکڑی کا جو جالا ہے اس کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، نہ گرمی میں، نہ سردی میں، نہ بارش میں، نہ آندھی طوفان میں۔ اسی طرح یہ مشرکین کی حالت ہے کہ ان کے جو سہارے ہیں یہ مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کیا ہیں جی، یہ کمزور ہیں، ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوں، چاہے انبیاء ہوں، فرمایا یہ ان کو کوئی نفع اور نقصان اور کوئی کسی بھی قسم کی ان کی سفارش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح اور بہترین مثال سے جو ہے توحید کی جو بات ہے اس کو سمجھایا ہے اور شرک کا رد کیا ہے۔ فرمایا لو کانوا یعلمون، کہ کاش یہ جو مشرک ہیں یہ سمجھتے ہوتے، کاش اگر یہ لوگ یہ حقیقت سمجھتے ہوتے تو یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کو معبود نہ بناتے۔ تو آیت نمبر 42 فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، کس چیز کو جانتا ہے؟ کہ ما، اس چیز کو، کہ یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دونی، اس کے علاوہ، من شیء، کسی بھی چیز کو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے یہ جن جن چیزوں کو وہ پکارتے ہیں، جن جن چیزوں کو یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کن کو پکارتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، آیت نمبر 43 اللہ نے فرمایا کہ یہ مثالیں ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور تلک یہ الامثال مثالیں ہیں، امثال مثل کی جمع ہے، نضرب، ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے ضربہ کے کئی معنی ہیں، ضربہ کا ایک مطلب ہوتا ہے مارنا کسی کو، ضربہ فی الارض سے مراد ہوتا ہے زمین میں سفر کرنا، چلنا پھرنا، اور ضربہ کا ایک مطلب ہوتا ہے جب آئے کہ ضرب المثل تو مراد ہوگا مثال بیان کرنا۔ فرمایا کہ یہ مثالیں کہ جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، وما یاکلوہا، اور نہیں سمجھتے ہاں ان کو، ان مثالوں کو، الا مگر العالمون، جو ہے علم والے، جن کو علم ہوتا ہے، تو ان مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں، وہی ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہوتا ہے۔ مراد دین کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم ہے، کہ وہ ان مثالوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ان مثالوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی نشانی کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظیم جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا خلق کا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کن کو پیدا کیا؟ السماواتی، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، والارض، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے باطل اور بے مقصد اور بے فائدہ ان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ بالحق کی، حق کے ساتھ ان کو پیدا کیا۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیتن، یقیناً بڑی نشانی ہے، بڑی عظیم نشانی ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے اس میں بڑی ہی نشانی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 20واں سپارہ مکمل کیا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے 20 جو پارے ہیں وہ ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ تو اچھا سیکھنے اور غور سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ جو ہے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ تو ہم کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔